ناظرین، پیش گوئیوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ بعض پیش گوئیاں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ ہی اس وقت آتی ہیں جب وہ پوری ہو جائیں، اس سے پہلے وہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات میں آپ کو ایک مووی سین سے سمجھاتا ہوں، ذرا اس سین کو غور سے دیکھیں۔ اس سین میں اوریکل ایک جملہ کہتی ہیں کہ گلدان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ نیو حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ کون سا گلدان، لیکن جو ہی وہ یہ پوچھ کر گھومتا ہے تو اس کا ہاتھ پیچھے پڑے گلدان پر لگتا ہے اور وہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اوریکل کہتی ہیں کہ یہ والا گلدان۔ گویا مووی میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اوریکل کو پہلے سے پتا تھا کہ نیو کا ہاتھ لگنے سے گلدان ٹوٹ جائے گا، لہٰذا اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گلدان کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے لائق ہے کہ نیو کو اوریکل کی یہ پیش گوئی سمجھ میں اس وقت آئی جب وہ پوری ہو گئی۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم مسلمان جب کسی سائنسی دریافت کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قرآن میں پہلے سے موجود تھی، تو ملحدین کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تمہارے قرآن میں پہلے سے موجود تھی تو تم نے یہ دریافت کیوں نہ کر لی؟ آج ہم سائنس کی کچھ ایسی ہی دریافتوں سے متعلق بات کریں گے جو قرآن میں 1400 سال سے موجود ہیں، لیکن ان کو اس وقت تک سمجھنا ناممکن تھا جب تک انسان اپنی عقل کے سہارے ان کو دریافت نہ کر لے۔ ناظرین، ایک سوال جو کسی بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ الجھا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ مادہ تھا یا نہیں تھا؟ سنگولیرٹی تھی تو اس کی ماہیت کیا تھی؟ ان سوالوں کا کوئی واضح جواب سائنس کے پاس موجود نہیں، لیکن ایک بات پر تمام سائنسدان متفق ہیں، اور وہ یہ کہ وقت اور جگہ بگ بینگ کے ساتھ وجود میں آئے، یعنی بگ بینگ سے ایک لمحہ پہلے نہ تو کوئی وقت تھا نہ کوئی جگہ۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ سائنس ہی کے مطابق کسی بھی شے کے وجود کے لیے جگہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ظاہر ہے مادے کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ وہ جگہ گھیرتا ہے۔ اگر جگہ نہ ہو تو یہ سوال انتہائی سنگین ہو جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے اگر کوئی شے موجود تھی تو وہ کہاں موجود تھی؟ گویا سائنس کے اس نظریے کے بعد کہ وقت اور جگہ بگ بینگ کے ساتھ وجود میں آئیں، یہ بات خود بخود اخذ ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اس کچھ بھی نہیں سے سب کچھ وجود میں آ گیا۔ تو کیا اس جملے کی سائنسی وضاحت کی جا سکتی ہے؟ الحاد کے ایک بہت بڑے مفکر رچرڈ ڈاکنز اس بات کو سمجھانے کی خاطر بھری محفل میں اپنا مذاق اڑوا چکے ہیں۔ Of course it's counterintuitive that you can get something from nothing. Of course common sense doesn't allow you to get something from nothing. You can dispute exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that funny? Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. ظاہر ہے یہ وہی بات ہے جسے مذاہب ایک طویل عرصے سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کائنات خدا کی ایما پر عدم سے وجود میں آئی، اور کائنات کی پیدائش کے وقت تمام طبیاتی اصول پس پش ڈال دیے گئے۔ اس پر میں بھی کچھ دن پہلے ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آگے چلتے ہیں اور کچھ ایسی دریافتوں پر بات کرتے ہیں جن سے متعلق قرآن نے جیسا بتایا وہ تحقیق کے بعد بالکل ویسی ہی پائی گئیں۔ سب سے پہلی دریافت ہے بگ بینگ۔ اس سے متعلق تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے قرآن بگ بینگ کا بھی وہی نقشہ پیش کرتا ہے جو آج سائنس ہمیں بتاتی ہے، لیکن اس میں مزید بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں جڑے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ رتق کا مطلب یکجا ہونا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہونا۔ فتق کا مطلب ہے جدا کرنا یا پھاڑ دینا۔ ایک بات اس آیت میں اور بھی قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اس آیت میں کافروں کے دیکھنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اولم یر الذین، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ مگر کفروا کا اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کا پہلا مشاہدہ کرنے والے لوگ بھی بتا دیے، یعنی اگر مسلمان بگ بینگ کی بابت دریافت کرتے تو قرآن پر شک برقرار رہتا کہ یہ اپنے قرآن کی خود ہی تصدیق کر رہے ہیں، مگر یہاں دریافت کافر کے اپنے ہاتھوں سے کروائی جا رہی ہے، اس کا پہلا مشاہدہ کفار کر رہے ہیں اور تصدیق قرآن کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ 20ویں صدی سے پہلے انسان اس کائنات کو دائمی سمجھتا تھا، یعنی جس مادے سے یہ کائنات وجود میں آئی وہ ہمیشہ سے ہے، مگر 20ویں صدی کے اوائل میں ایک سائنسدان ایڈون ہبل نے دعویٰ کیا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ہبل نے اس بات کی تصدیق کی کہ کائنات میں موجود تمام اجرام تیزی سے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، اور یہ کائنات
ایک مخصوص رفتار سے پھیل رہی ہے۔ کائنات کے پھیلاؤ کی تصدیق کے بعد اس نظریے کا کوئی جواز نہیں بچتا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، کیونکہ اگر تمام اجرام فلکی ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو ایک ایسا پوائنٹ ضرور رہا ہوگا جب یہ تمام آپس میں باہم ملے ہوئے ہوں گے۔ اس پوائنٹ کو سائنس میں سنگولیرٹی کا نام دیا گیا ہے۔ کائنات کے اس پھیلاؤ کی رفتار سے کائنات کی ابتدا کا حساب بھی نکالا گیا ہے، جو سائنسدانوں کے مطابق 14 ارب سال بنتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 14 ارب سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہ سب اجرام آپس میں جڑے ہوئے ملیں گے، پھر ان کا پھٹنا اور جدا ہو جانا مشاہدے میں آئے گا، جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے۔ پھر یہ ایک دوسرے سے دور جانا شروع ہو جائیں گے، جسے ہم کائنات کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو خالق کے کلام میں پچھلے 1400 سال سے موجود ہیں۔ قرآن اس کا ذکر سورہ ذریات کی آیت نمبر 47 میں کرتا ہے، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کی توسیع کر رہے ہیں۔ لمحسیون کا لفظ توسیع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں وسعت دینا یا پھیلانا۔ اب یہاں اعتراض یہ بنتا ہے کہ یہاں کائنات کی نہیں بلکہ آسمان کی بات ہو رہی ہے، مگر میرے نزدیک یہ اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کو نام ہم نے خود دیا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ قرآن جس کو الارض کہتا ہے اسے ہم زمین کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسی کو ارتھ کہا جاتا ہے، مگر اس سے بنیادی متن کو فرق نہیں پڑتا۔ اسی مناسبت سے جس کو ہم نے کائنات کا نام دیا، اس کے لیے قرآن السماواتی والارض و بینہما کے الفاظ استعمال کرتا ہے، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور اس کے درمیان ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو اس وقت کی سب سے حیرت انگیز دریافت بتاتا ہوں۔ جدید تحقیق کے مطابق فلکیاتی سائنسدانوں کو گیس کے 2 بادلوں کے نشان ملے ہیں، جو بگ بینگ کے پہلے چند منٹ میں تخلیق ہوئے۔ یہ گیس کے بادل ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس پر مبنی تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق بعد کے تمام ٹھوس اجرا انہی سے تخلیق ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے؟ تو سورہ فصیلت کی آیت نمبر 11 بھی پڑھ لیں۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ دخان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو عربی میں دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو قرآن پہلے بیان کرتا ہے کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا، جبکہ اس آیت میں ان کے جڑے ہونے کی شکل بیان ہو رہی ہے کہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھے۔ یعنی جو ترتیب قرآن سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر 2 دھوئیں کے بادل تخلیق پا گئے، یعنی زمین اور آسمان، پھر ان سے باقی تمام ٹھوس اجرام تخلیق کیے گئے۔ جو کچھ سائنس سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ سائنس بگ بینگ سے پہلے کے حالات سے واقف نہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اگر جگہ نہیں تھی تو کسی بھی شے کا ہونا محال ہے، یعنی پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر بگ بینگ ہوا اور گیس کے 2 بادل تخلیق پا گئے، ہائیڈروجن اور ہیلیم، اور پھر ان سے تمام ٹھوس اجرام تخلیق پا گئے۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلی ویڈیو میں نے ایک ایگنوسٹک سائنسدان رابرٹ جیسٹرو کی شامل کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، ان سائنسدانوں کے لیے جو اس عقیدے پر قائم ہیں کہ ہر چیز کی توجیہ کی جا سکتی ہے، کہانی ایک برے خواب پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ وہ جہالت کے پہاڑ کو کچلتے ہوئے اوپر چڑھتا ہے، بس وہ علم کے میدان میں سب سے زیادہ اونچائی سر کرنے کو ہے۔ جیسے ہی وہ آخری چٹان پر پیر رکھ کر اوپر چڑھتا ہے، اسے عالموں کی ایک جماعت کی طرف سے خوش آمدید کہا جاتا ہے جو وہاں صدیوں سے بیٹھی ہے۔